میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ بھارتی راجیہ سبھا نے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کا 1.4 لاکھ کروڑ کا بجٹ پاس کیا ہے، جو کہ صرف 2022-2023 کے لیے ہے۔ اس بجٹ میں جہاں بہت سے ترقیاتی کام ہونے ہیں، وہاں ایک اہم بات جو کل جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہی، وہ مجھے بہت اہم لگی۔ انہوں نے کل 20,000 پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز کے کارکنان سے خطاب میں کہا کہ ہمیں ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کو فوکس دیتے ہوئے دیہی علاقوں میں کام کرنا ہے تاکہ دیہات اور شہر کے فرق کو مٹایا جا سکے۔ یہ خبر کا پڑھنا تھا کہ میں ماضی میں کھو گیا۔ 1978 میں جنرل محمد ضیاء الحق کے مارشل لاء کی جیل سے رہا ہونے کے بعد میں جلا وطن ہو کر تعلیم حاصل کرنے عوامی جمہوریہ چین پہنچا۔ اپنے 6 سالہ قیام میں نے چین کا شاید ہی کوئی ایسا چپا نہ دیکھا ہو جہاں ماؤ زے تونگ کی ریڈ آرمی نہ گئی ہو، اور میں ماؤ زے تونگ کے گاؤں بھی گیا جہاں ان کے چھوٹے بھائی کے بیٹے اور بہو سے ملاقات ہوئی۔ 3 دن کی اس طویل ملاقات میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اسی گاؤں میں ماؤ زے تونگ کا میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ وہاں داخل ہوئے تو ماؤ زے تونگ کے بھتیجے نے مجھے کہا کہ تایا ابو نے ہمیشہ ہمیں 2 چیزوں پر دھیان دینے کے لیے کہا: اول مشاہدہ اور دوم دیہات کی ترقی۔ انہوں نے کہا کہ ماؤ کہتے تھے کہ ہمیں دیہات اور شہروں کے فرق کو مٹانا ہے، کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوتا چین ایک عالمی طاقت نہیں بنے گا، اور جب تک ہمیں مشاہدہ کرنے کا ہنر نہیں آئے گا تب تک ہم یہ نہیں جان پائیں گے کہ دیہات کی ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایکسکیوز می۔ لہذا جب میں نے سنا کہ منوج سنہا صاحب نے 20,000 پنچایتیوں کو کہا کہ ہمیں دیہات اور شہروں کے فرق کو مٹانے کے لیے بجٹ کا بڑا حصہ دیہات کے ترقیاتی اور تعمیراتی منصوبوں پر صرف کرنا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جموں کشمیر بھارت کا سب سے ایڈوانس اور طاقتور خطہ بننے جا رہا ہے۔ منوج سنہا نے یہ بات کیوں کی؟ اس کی ایک اہم وجہ گزشتہ 2 سالوں سے منوج صاحب کی گاؤں گاؤں جا کر خود مشاہدہ کرنے کی پالیسی ہے۔ منوج سنہا جب ایک گاؤں میں جاتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر گاؤں والوں کی باتیں سنتے ہیں، خود کم بولتے ہیں، اور مشاہدے کے لیے باتیں کرنے والا نہیں، باتیں سننے والا ہونا ضروری ہے۔ ابھی میں اس خبر سے لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ ایک اور خبر پر نظر پڑی کہ جموں کشمیر میں 70,000 کروڑ کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور سری نگر اور شارجہ کے بیچ ڈائریکٹ پروازیں شروع ہو چکی ہیں۔ پروازوں کا ذکر آیا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر روزانہ 700 مسافروں کو سروس دی جاتی ہے، لیکن 28 مارچ کو سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 15,000 مسافروں کی آمد و رفت رہی، اور 90 پروازیں آئیں اور گئیں، جن میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں شامل ہیں۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک نیا ٹرمینل تعمیر کیا جائے۔ 28 اپریل وزیر اعظم نریندر مودی جی جموں کشمیر تشریف لا رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ اس موقع پر کشمیر میں 4,500 بستروں پر مشتمل 7 اسپتالوں کے یونٹس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ میرا دھیان ایک دم پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں روندو کے زلزلے کی وجہ سے ہونے والی لینڈ سلائڈنگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کی طرف گیا جو اپنے بیماروں کو ہسپتال نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے وہ دوست یاد آئے جو یورپ اور امریکہ سے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اپنے گاؤں کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر کر ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک بھی ہوائی اڈہ نہیں ہے۔
ارے ہوائی اڈا تو درکنار، ہمارے ہاں تو کوئی ڈھنگ کا لاری اڈا تک نہیں ہے۔ 74 سالوں سے ہمارے زمینی وسائل کی لوٹ مار سے اسلام آباد کے مہنگے ترین سیکٹرز میں جرنیلوں کی اعلی شان کوٹھیاں تعمیر ہو چکی ہیں، اور ہم بیرون ملک مزدوریاں کر کے اپنے گھروں کا پیٹ پالنے کی بڑی مشکل سے کوشش کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک مصنوعی لکیر ہے جسے ہم ایل او سی کے نام سے پہچانتے ہیں، لیکن لکیر کے اس پار یورپ سے بھی زیادہ ترقی یافتہ سماج کی تعمیر ہو رہی ہے، اور لکیر کے اس پار ہمیں صرف پتھر کے زمانے میں رکھا جا رہا ہے۔ آخر ہمارے پاس کوئی چوائس تو ہوگی کہ ہم بھی بہتر زندگی سے شناساں ہو سکیں۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم کلمے کا رشتہ، حب الوطنی، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کے جنجال سے خود کو آزاد کر کے اس لکیر کو مٹا دیں اور جموں کشمیر کی بھارتی یونین ٹیریٹری اور لداخ کی یونین ٹیریٹری سے جڑ جائیں؟